امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، ڈور۔ ڈرامہ سیریل ڈور کی کہانی ان خواتین کی زندگی کے گرد گھومتی ہے جو اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں توازن پیدا کرنے کی پوری کوشش کرتی ہیں، لیکن سب کو مطمئن کرنا اور خواتین کے لیے اپنے خوابوں کو پورا کرنا آسان نہیں ہے۔ یہ 3 خواتین کی کہانی ہے جو اپنے کیریئر کے بارے میں پرجوش ہیں، لیکن انہیں کئی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈرامہ سیریل ڈور میں اشنا شاہ اور زحال سرحدی مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں۔ وہ شاندار اور باصلاحیت پاکستانی اداکارہ ہیں۔ ماڈل عمر شہزاد بھی ڈرامے کی کاسٹ کا حصہ ہیں۔ نمبر 9، آنگن۔ آنگن ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے ختیجہ مستور کے ایوارڈ یافتہ ناول آنگن سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ ابتدائی چند اقساط کے علاوہ برٹش انڈیا میں قائم ہونے والی کہانی عالیہ کی کہانی کے طور پر بیان کی گئی ہے، جو ایک پرجوش لڑکی ہے اور برصغیر پاک و ہند کی تقسیم کے وقت متاثر ہونے والے رشتوں کی کہانیوں کی گواہ ہے۔ آزمائشوں کو پیش کرتی ہے۔ اس کے اپنے خاندان کے طور پر فتنوں کو تقسیم کیا گیا تھا۔ نمبر 8، جو بچھڑ گئے۔ جو بچھڑ گئے ایک پاکستانی ڈرامہ سیریز ہے جسے کرنل ZI فروخ کی کتاب بچھڑ گئے سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ اسے H2 فلمز نے پروڈیوس کیا ہے۔ حسام حسین نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور علی معین نے اسے لکھا ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی 1970 اور 1971 کی دہائی میں ہونے والے حقیقی واقعات سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہے۔ اس ڈرامے کی کاسٹ میں وہاج علی، مایا علی اور طلحہ چاہور شامل ہیں۔ نمبر 7، ہم کہاں کے سچے تھے۔ کہانی 3 کزنز کے گرد گھومتی ہے، اسود، مہرین اور مشال۔ اسود عاجز اور ملنسار ہے اور مشال اور مہرین دونوں کے قریب ہے۔ مشال اپنی خوبصورتی کے لیے جانی جاتی ہے اور اسود سے محبت کرتی ہے۔ مہرین غریب مگر سادہ ہے اور وہ بھی اسود سے محبت کرتی ہے۔ مہرین، مشال اور اسود 3 بہترین دوست ہیں۔ مہرین کی دادی اس سے نفرت کرتی ہے کیونکہ اس کے والد منشیات کے عادی ہیں۔ ایک دن مہرین کے والد اپنی بیوی رابعہ کے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں۔ دھوکہ دہی اور منشیات خریدنے کے لیے اس کے زیورات چرانے کے لیے وہ اسے دھمکی دے کر چھوڑ دیتی ہے کہ وہ مہرین کو اپنے ساتھ لے جائے گی۔ منصور، مہرین کے والد، جو مہرین سے بہت پیار کرتے ہیں، اپنی بیٹی کے اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہونے کے خیال کو برداشت نہیں کر پاتے اور منشیات کی زیادتی کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں۔ نمبر 6، پری ذات۔ کہانی ایک سیاہ فام کالج کے طالب علم پری ذات کے گرد گھومتی ہے جو خود اعتمادی کے مسائل اور اعتماد کے مسائل کے ساتھ پروان چڑھا ہے۔ اس کے بارے میں معاشرے کے فیصلے کے باوجود وہ بہت محنتی، انتہائی عزت دار اور خوش اخلاق ہے اور جس سے بھی ملتا ہے اس پر ایک دیرپا تاثر پیدا کرتا ہے۔ یہ ڈرامہ ہمیں اپنے دوستوں اور دشمنوں کے سفر کے ساتھ لے جاتا ہے جن سے وہ اپنی زندگی میں ملاقات کرتا ہے جب وہ شاعری کے اپنے حقیقی جذبے کو منتخب کرنے یا ایک حقیقت پسندانہ ملازمت کا انتخاب کرنے کی اپنی اندرونی لڑائی سے نمٹتا ہے جو اس کے خاندان کو آمدنی فراہم کر سکے۔ پری ذات ایک معصوم لڑکا ہے جو راولپنڈی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کی سیاہ جلد کی وجہ سے اکثر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس کے بھائی اور بہنوئی لالچی ہیں اور اسے ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ صرف اس کی بہن سعیدہ اس سے محبت کرتی ہے، لیکن خاندانی دباؤ کی وجہ سے اس کی شادی ایک بوڑھے شخص سے ہوئی ہے۔ پری ذات ناہید سے محبت کرتا ہے لیکن وہ ماجد سے محبت کرتی ہے۔ نمبر 5، وحشی۔ صوبیہ اور آصف کے والد ایک ہی دن انتقال کر گئے جب وہ دونوں بچے تھے۔ جہاں صوبیہ کے والد نے ہمیشہ اپنی دوسری بیٹی کو لڑکی ہونے کی وجہ سے برا سلوک کیا، آصف کو اس کے باپ نے بہت پیار کیا کیونکہ وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ 2 بچوں کی زندگی بیرونی اور اندرونی طور پر خاص متاثر ہوتی ہے۔ آصف کی والدہ نے اپنے بیٹے کی مالی مدد کرنے کے لیے دوبارہ شادی کر لی اور آصف کے رضائی بھائی عامر کی دیکھ بھال میں خود کو وقف کر دیا۔ کچھ سال گزرتے ہیں اور یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آصف ایک وحشی آدمی بن گیا ہے جو اپنے سوتیلے باپ کے خلاف بغاوت کرتا ہے اور ایسا شخص جو زندگی میں دوسروں کے ساتھ بدسلوکی اور محبت کی عدم موجودگی کی وجہ سے اپنے آپ کو برقرار رکھتا ہے، جبکہ صوبیہ ایک خود غرض لڑکی بن جاتی ہے جو اپنی زندگی کو سب سے زیادہ اہمیت دیتی ہے۔
नंबर 4, बिन रोए। सबा अपने बेहतरीन दोस्त और कज़न इर्तज़ा की मोहब्बत में दीवानी है। सबा और इर्तज़ा एक साथ बड़े हुए हैं और इर्तज़ा सबा का बहुत ख्याल रखता है। सबा एक एक्सट्रोवर्ट है जो ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजारती है और इर्तज़ा से अपने तमाम बचकाना मुतालबात को पूरा करने की तवक्को रखती है। इर्तज़ा खुशी से सब कुछ करता है जो सबा मांगती है और इसे खुश देखकर खुशी महसूस करता है। इर्तज़ा ने अपनी आला तालीम के लिए अमेरिका जाने का फ़ैसला किया। सबा ये सुनकर नाखुश होती है और इर्तज़ा पर गुस्सा करती है। इर्तज़ा ने सबा से बात की और इसे बताया कि वो 2 साल में वापस आएगा। इर्तज़ा अमेरिका चला जाता है और वहाँ पढ़ते हुए अपनी कज़न समन से मोहब्बत करने लगता है। नंबर 3, अलिफ़। अलिफ़ मोमिन और मोमिना के सफ़र की कहानी है, जहाँ मोमिन का सफ़र अपनी जड़ों को दरियाफ्त करना और सही रास्ते का इंतखाब करना है, जबकि मोमिना का सफ़र अपने ख़ानदान की रोज़ी रोटी बरकरार रखने के लिए है, जिसमें इनकी राहें आपस में मिल जाएंगी। इस कहानी में मोमिन की मां हसन जहां भी शामिल है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह एक बागी फिल्म साज और एक जद्दोजहद करने वाली अदाकारा दोनों परेशान माजी के साथ एक ही रास्ते पर आते हैं और अलिफ़ की इस्लाहात को समझते हैं, जो एक फ़र्द के अपने खुदा के साथ बंधन की मिसाल है। नंबर 2, यकीन का सफ़र। यकीन का सफ़र एक पाकिस्तानी टेलीविज़न सीरीज़ है जिसे मोमिना दुरैद ने MD प्रोडक्शंस के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। इसे फ़रत इश्तियाक के नोवेल यकीन का सफ़र है से माखूज़ किया गया है। इसे शहजाद काश्मीरी ने डायरेक्ट किया है। इस ड्रामे की मरकज़ी कास्ट में सज्जल अली, अहद रज़ा मीर, हीरा मानी, शाज खान और सोहाई अली अबड़ो शामिल हैं। इस ड्रामे की टोटल 29 इक़सात हैं। यकीन का सफ़र 2 मरकज़ी किरदारों असफंद और सोबिया के सफ़र को बयान करता है, जो मुश्किलात और जद्दोजहद के बाद बढ़ते हैं। नंबर 1, अलिफ़ अल्लाह और इंसान। अलिफ़ अल्लाह और इंसान एतमाद, वफ़ादारी और रिश्तों की कहानी है। कहानी 5 बिल्कुल मुख्तलिफ पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले 5 मुख्तलिफ लोगों और इनके ईमान और यकीन के गिर्द घूमती है। ये इस तसव्वुर को उजागर करती है कि तख्लीक़कार इन लोगों को किस तरह अजर देता है जो मेहनत और सब्र पर यकीन रखते हैं। इसमें एक नौजवान ज़मींदार शाहज़ेब की कहानी को दिखाया गया है, जिसने एक बार नाज़नीन मलिक को अपनी बहन की शादी में देखा और इससे मोहब्बत करने लगा। नाज़नीन हशमत मलिक की बिगड़ी हुई औलाद है। इसी शादी में नाज़नीन शम्मो और इसके जोड़े की तौहीन करती है, जिन्हें इसके वालिदैन ने रक्स के लिए मदऊ किया था। नाजी ख्वाजा सरा होने की वजह से इनकी तौहीन करती है, जिसके बाद शम्मो ने इसे बद्दुआ दी कि एक दिन वो अपना सारा ईमान खो देगी। देर असना कहानी रानी की ज़िंदगी की अक्कासी करती है, जो एक सड़क की भिखारी है जो अपनी कमाई हुई रकम अपने वालिद के पास लाने पर मजबूर होती है। वो इंसानी मसावात पर यकीन रखती है और एक बार शम्मो को गुंडों का मजाक उड़ाने से बचाती है, जिसकी वजह से वो इससे मोहब्बत करने लगता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। शुक्रिया।